السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی کا ویدر اب تھوڑا سا چینج ہوا ہے، گرمی سے تھوڑی سی سردی کی طرف آیا ہے. تو مجھے فلو کا ایفیکٹ ہو گیا تھا. اتنا زیادہ ہیوی ایفیکٹ تھا فلو کا. نوز اتنی رنی تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں کپڑا ہٹا نہیں سکتی تھی نوز پر سے. تو اس صورتحال میں میرے لیے وائس ڈب کرنا بہت مشکل تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی، بٹ اتنی رنی نوز کے ساتھ منہ کھولنا ہی اتنا زیادہ جو ہے نا میں کیا بتاؤں، آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے. اور میں بالکل بھی جو ہے نا بہت جلدی مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو بہت سینسیٹیو ہوا ہوتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ہرٹ کرتی ہیں. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بیماری میں بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور میں جب بیمار ہوتی ہوں تو مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میری فیملی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی، میں کونے میں پڑی ہوتی ہوں بس. اور میری والدہ جو ہے نا بس وہ آ کے 3 ٹائم زبردستی کھانا کھلانا یا دوائی کھلانا، یہ والی سچویشن ہوتی ہے. میری فیملی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتے ہیں میری نیچر کو. میں بیمار ہوتی ہوں تو میں بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہوں. یہ میں بائی برتھ اور بائی نیچر ہی ایسی ہوں. تو ابھی جس طرح سے میں بیماری میں نے کمنٹس پڑھے تو مجھے اتنا بہت زیادہ افیکٹ کر گیا مجھے. ورنہ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا زیادہ دل پر نہیں لیتی ہوں. لیکن آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگلا بھی انسان ہے جو آگے وائس ڈب کر رہا ہے یا جو ویڈیوز لگا رہا ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک گوشت پوش کا انسان ہے. اسے دکھ لگتا ہے، بیماری لگتی ہے، اسے اس کی فیملی ہے، اس کی فیملی میں سرکمسٹینسز ہو سکتے ہیں، کرائسس آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں زندگی میں بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم نے پلان نہیں کی بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے جذباتی یا ایموشنل ہو کے لکھنا بائیکاٹ اور جو ہے نا جی ان کا بائیکاٹ کرو. میں آپ کا چینل ہے نا اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کروں گی، سب کو بولوں گی کہ وہ آپ کا چینل رپورٹ کریں. یار آپ کسی کے لائف کو پہلے دیکھ لو کہ کون کس مشکلات سے گزر کے آپ تک کوئی چیز لے کر آ رہا ہے. اگر میں اپنی بات کروں نا، میری لائف کے اسٹوری کے 10 منٹ بھی آپ لوگ سن نہیں سکتے. جو آپ لوگوں کو صبرین کے اوپر دکھ لگ رہے ہیں نا، آپ میرے دکھوں کے آگے نا وہ آپ کو 0% لگیں گے. اگر میں اپنی لائف کی اسٹوری آپ لوگوں کو بتاؤں تو کسی کو بھی اس طرح سے ایک دم سے جو ہے نا اب مجھے بتائیں ایپیسوڈ نہ دینے کے ہزارہ ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک منٹ کا بھی میسج میرے پاس ایسا نہیں آیا، نہ میں نے کمنٹ پڑھا کہ آپ نے ایپیسوڈ نہیں دی. آپ ٹھیک ہے؟ ناٹ اے سنگل کمنٹ. مجھے بتائیں گھر آئے پیسے کسے برے لگتے ہیں؟ میں ایپیسوڈ لگاتی ہوں تو اس سے مجھے ارننگ ہوتی ہے، میرا چینل مونیٹائز ہے. اگر میں ایپیسوڈ نہیں لگاؤں گی تو آپ کا زیادہ نقصان ہے کہ میرا زیادہ نقصان ہے؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، سوچ کے بتائیں. میں ایپیسوڈ لگاتی ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، آپ لوگ واچ کرتے ہیں، آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو اس کی مجھے پیمنٹ ملتی ہے. اگر میں ایپیسوڈ نہیں لگاؤں گی تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ دوسرے چینل پہ چلے جاؤ گے، دوسری ناول کی طرف سوئچ کر جاؤ گے. لیکن میرا تو نقصان ہے نا، مجھے تو پیسے نہیں ملیں گے. کون اپنا نقصان کرتا ہے؟ گھر آئے پیسے کون ٹھکراتا ہے؟ تو کسی ایک بھی انسان کا میرے پاس ایسا میسج نہیں تھا کہ آپ ایپیسوڈ نہیں لگا رہی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کے اینڈ پر سب ٹھیک ہے؟ کسی سنگل میسج بھی مجھے، سنگل کمنٹ بھی مجھے ان باکس میں بھی میسج آئے، مجھے انسٹا پہ بھی میسج آئے، مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آئے، مجھے فیس بک پر بھی میسیجز آئے. لیکن آپ یقین کریں مجھے اس سارے عرصے میں آلموسٹ نہیں تو 700-800 میسیجز تو ریسیو ہوئے ہوں گے کمنٹس کی صورت میں، تمام ویڈیوز پہ کمنٹس کی صورت میں، انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ، ہر جگہ مجھے میسیجز ریسیو ہوئے. لیکن کسی ایک سنگل بندے نے بھی یہ پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ ایپیسوڈ آئی کہ ایپیسوڈ نہیں آئی. اگر ایپیسوڈ نہیں آئی تو بس کیوں نہیں آئی؟ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، کیوں نہیں پوری کی؟
آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نہیں مینیج کر سکتی تو آپ کو نہیں شروع کرنا چاہیے تھا. آپ جو ہے نا اب اپنے ویورز کو بلیک میل کریں گی. میں کیوں بلیک میل کروں گی جب مجھے آلریڈی سبسکرپشنز مل رہے ہیں، جب آلریڈی ڈے بائی ڈے میرا چینل جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف ہے، تو میں کیوں بلیک میل کروں گی؟ یہ بلیک میلنگ تو تب ہوتی ہے جب آپ کا کوئی چیز چل نہیں رہی ہو، آپ کو ویوز نہ مل رہے ہو، آپ کو لوگوں کے کمنٹس نہ مل رہے ہو، آپ کو لوگوں کا پیار نہ مل رہا ہو. تو آپ اس طرح کے جو ہے نا اسکیمز کرتے ہیں، مارکیٹنگ اسکیمز کرتے ہیں. لیکن مجھے تو سب کچھ مل رہا ہے، جو جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے یہاں پہ مل رہا ہے، ویوز مل رہے ہیں، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ ہیپی ہوں. ٹھیک ہے، جتنی بھی مجھے اماؤنٹ مل رہی ہے ان ناولز کے تھرو، میں اس پر ہیپی ہوں. یہ بھی نہ ملتی تو زیرو پہ کھڑی ہوتی نا. ابھی 10 سینٹ کیوں نہ ہو، 20 سینٹ کیوں نہ ہو، $1 کی نہ ہو، میں خوش ہوں اس کے اوپر جتنا بھی مل رہا ہے. تو مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کبھی بھی کوئی انسان ایک دم سے غائب ہو جائے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے، آپ یہ سوچیں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جو ایک دم سے غائب ہو گیا. اس وقت بھی آپ یقین کریں، میں نا نوز میں نا کپڑا ڈال کے جو ہے نا، میں ٹیشو پیپر ڈال کے میں جو ہے نا یہ وائس رب کر رہی ہوں. تو میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی بھی رائٹر کو دیکھیں گے کہ وہ غائب ہو گئی ایک دم سے، تو آپ پہلے اسے یہ سوال کریں گے کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ یقین کریں، یہ ایک آپ کا کمنٹ ہی نا، یہ ایک آپ کا میسج ہی بہت بڑی ڈھارس بن جاتا ہے کسی دوسرے انسان کے لیے. چلے اب دیر نہیں کرتے، اب میں اور ہاں یہ ایپیسوڈ بھی اتنی بڑی ہے، آلموسٹ 85-86 منٹس کی ایپیسوڈ ہے. اس کو وائس اپ کرنا بھی آسان نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں بغیر وائس اپ کے لگا دیں. میں بار بار بتاتی ہوں، میرے چینل پہ 20-25% عوام جو ہے وہ انڈیا کی ہے. وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وائس سنتے ہیں. تو میں کیسے بغیر وائس کے لگا دوں؟ اگر بغیر وائس کے لگانے ہو تو میں کئی ناولز لگا سکتی ہوں ایک دم سے ایک ساتھ. بغیر وائس کے تو میں بہت سارے ناولز شیئر کر سکتی ہوں. لیکن وجہ یہی ہے کہ میرے اس پہ 20-25% لوگ جو ہے انڈیا کے. چلیں اب بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. ایپیسوڈ کا ناول کا نام ہے روزانِ زندہ. ایپیسوڈ نمبر ہے، سپر میگا ایپیسوڈ ہے 84، اور رائٹر ہے اس کی رقص بسمل. غصے سے نکلنے کے بعد جو کچھ شہزام نے دیکھا وہ مکمل طور پر حیران کن تھا. اس کا جسم لرز رہا تھا اور دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. اس کے پاس لیڈی صبرین درد میں مڑی ہوئی تھی، جیسے وہ شدید اذیت میں ہو. اس کا چہرہ انتہائی پیلا تھا، جیسے خون ہی ختم ہو گیا، اور اس کے ہونٹ بے رنگ تھے. وہ بے حس پڑی ہوئی تھی، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو. صبرین! شہزام کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اور اس کی آواز میں بے چینی اور خوف تھا. تاہم صبرین نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی حالت مزید سنگین ہو چکی تھی. شہزام کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی سانس تیز ہو گئی. وہ مکمل طور پر شاک تھا اور اپنی جگہ پر کھڑا رہنے سے عاجز تھا. اس نے فوراً صبرین کو بیڈ شیٹ میں لپیٹ لیا اور اسے اٹھا کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہو. اس کے دماغ میں ایک اور خیال بھی گردش کر رہا تھا. صبرین کی یہ حالت اس کی اپنی وجہ سے تھی. وہ غصے میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ نہ صرف تلخ باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کر بیٹھا تھا. اس کا ذہن ماضی کی ان تلخ باتوں میں گھوم رہا تھا، جب اس نے صبرین کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا اور اسے بے حد تکلیف دی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ تکلیف اور اذیت صرف اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے صبرین کو محض اپنے غصے کی حالت میں مجبور کر لیا تھا. اب جب وہ اپنی بیوی کو بے حس اور بے جان حالت میں دیکھ رہا تھا تو شہزام کو احساس ہوا کہ وہ صرف غصے کی حالت میں ہی نہیں، بلکہ اس غصے کی شدت نے اس کے تعلقات کو بھی تباہ کر دیا تھا. رات گئی ہسپتال کے کوریڈور میں دیوار سے لگا وہ کب سے سگریٹ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ سگریٹ جلانے میں مسلسل ناکام جا رہے تھے. تھک کر اس نے آج آنکھیں موند لی اور افسردہ سانس بھر کر سر دیوار سے ٹکا دیا. یہ صبرین بھابھی ہے. پیچھے سے کسی نے شہزام کے کندھے پر ہاتھ رکھا. شہزام چونک کر مڑا اور اسے دیکھ کر پیشانی پر آیا پسینہ پونچھ کر سر ہلا گیا. پہلے تو تم شک میں پڑ کر انہیں چھوڑ آئے، پھر یہ کیا ہو گیا؟
ڈاکٹر تنویر اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کی ہر بات سے آگاہ تھا، اس کا پرسنل ڈاکٹر۔ تم نے اپنا کنٹرول پھر سے کھو دیا۔ آج کوئی اہم بات ہوئی تھی جس نے تمہارے غصے کو ہوا دی۔ میرے خیال میں تمہاری سگریٹ نوشی کی عادت بھی بڑھ گئی ہے۔ آج علینا آفتاب سے ملا تھا، وہ آفس میں آئی تھی، بس پھر میں اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھا۔ شہزام کو خود پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ڈاکٹر صبغا نے اس کا چیک اپ کیا ہے۔ ڈاکٹر تنویر نے اس پر ایک ترہم بری نظر ڈالی۔ تم واقعی پاگل ہو۔ ڈاکٹر صبغا نے چیک اپ کر کے کہا ہے کہ لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور اسے کم از کم 1 ہفتہ آرام کی ضرورت ہے۔ تم نے غصے میں یہ کیا کر دیا؟ کسی اور کا غصہ اس معصوم پر نکالتے کچھ تو سوچتے یار۔ ڈاکٹر تنویر کی نظریں شہزام پر مرکوز تھیں۔ اس کی آواز میں ایک گہری افسوس کی جھلک تھی اور وہ جانتا تھا کہ شہزام نے جس عمل کا ارتکاب کیا ہے وہ نہ صرف صبرین کے لیے تکلیف دہ ہے بلکہ اس کے اپنے لیے بھی ایک سنگین فیصلہ ہوگا۔ شہزام، تمہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تمہاری بیوی کا یہ پہلا ایسا تجربہ تھا۔ تم نے جس طرح اس پر جبر کیا وہ صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی اس کے لیے ایک زبردست صدمہ تھا۔ ڈاکٹر تنویر نے کہا، اس کی آواز میں درد تھا۔ صبرین کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر صبغا نے بتایا کہ اسے جنسی تشدد کا سامنا ہوا ہے۔ اس کے جسم اور دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ تمہیں اس بات کا شعور تھا؟ شہزام کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھک گئیں۔ وہ اس وقت تک اس بات کو سمجھنے میں ناکام تھا کہ اس کے عمل کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تمہاری غصے میں آ کر تم نے اپنی بیوی پر جو ظلم اٹھایا ہے وہ اس کے لیے جو ایک نفسیاتی اور جسمانی اذیت کا سبب بنا۔ ڈاکٹر تنویر نے کہا، اس کی آنکھوں میں مخلصی تھی۔ یہ صرف جسمانی تشدد کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس نے صبرین کی زندگی اور ذہن پر ایک داغ چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر تنویر نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ جنسی تشدد کا اثر ایک انسان کی زندگی پر دیر پا ہوتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو کسی کو اس طرح جبر کے تحت کرنی چاہیے۔ صبرین کو وقت درکار ہے تاکہ وہ اس تکلیف دہ تجربے سے باہر نکل سکے اور تمہیں اسے اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ذہنی اور جسمانی صحت کو بحال کر سکے۔ شہزام کے اندر ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہو۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا غصہ کس طرح صبرین کی زندگی کو بدل چکا ہے۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ شہزام شوق سے تنویر کی طرف مڑا اور حیرت سے اس کی آنکھیں گویا پھٹ گئیں۔ یہ اس کے کان کیا سن رہے تھے؟ جس پر تنویر نے اسبات سے سر ہلایا کہ یہ سچ ہے۔ تنویر کا ہر لفظ شہزام کے سر پر جیسے بم بلاسٹ کی طرح گونج رہا تھا، پورے وجود کے جیسے پرک چھوڑ رہے تھے۔ تو وہ شروع سے ہی غلط تھا۔ صبرین اسٹارٹ سے ہی معصوم تھی۔ کیا اس نے اسے غلط سمجھا تھا؟ تو اس کا واقعی میں ولید گردیزی کے ساتھ قریبی ریلیشن نہیں تھا؟ وہ ساری افواہیں، تصویریں جھوٹی تھی۔ شہزام سوری کو ایسا لگا وہ جو ہمیشہ سے وکالت کی دنیا میں ذہین مشہور تھا، اچانک ہی اس کے ذہانت کو جیسے زنگ لگ چکا ہو۔ ذہانت اس پر ہنس رہی تھی، اس کا غرور، اس کا بھرم، سب ایک لمحے میں بھو ہو چکا تھا۔ اسے غصے شرم محسوس ہونے لگی۔ ایک معصوم لڑکی پر بنا تصدیق کیے کیسے اتنا بڑا رقیق الزام لگا دیا تھا۔ یہی ڈاکٹر صبغا نے کہا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صبغا ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جسے میں نے بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا ہے۔ اس نے بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے اور اس کے پاس کافی تجربہ ہے۔ تنویر کے ہر لفظ نے شہزام کے دماغ میں ایک بم کی طرح دھماکہ کیا جو گونج رہا تھا۔ تو صبرین اور ولید گردیزی واقعی میں بے گناہ تھے۔ اس وقت شہزام کے ذہن نے اپنے گئے غلیظ الفاظ کے بارے میں سوچا تو اسے سوچ کر ہی سخت شرمساری ہوئی۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا منہ نوچ ڈالے۔ کیسے کر دیا اس نے یہ؟ کیسے؟ صبرین ازل سے معصوم تھی، پاکیزہ، اجلی، غلیظ تو وہ تھا،
بد کردار تو وہ تھا جس نے ایک پاک باز عورت پر اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی بنا تصدیق کے شک کیا، بہتان لگایا۔ وہ اسے سفائیاں دیتی رہی تھی، لیکن اس نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے، دل سخت سخت کر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب کبھی نہیں گیا، کبھی بیوی کا درجہ نہیں دینا چاہا، کیونکہ اسے صبرین پر، اس کے کردار پر شک تھا۔ وہ سمجھتا تھا صبرین لالچ میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر 2 تھپڑ مارا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ تنویر نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ ترہم سے دیکھتا رہا۔ اسے اچھی طرح شہزام کے غصے اور جلدی جذباتی ہو جانے والی طبیعت کا اندازہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا تھا اسے پلٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی حل تھا کہ شہزام صبرین کی طرف سچے دل سے پلٹ کر آگے کی لائف گزارتا۔ اس رات کیا واقعی اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا؟ شہزام کا سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ تنویر نے ایک گہری سانس بھری اور تعصب سے کہا، جب تم نے اس وقت ولید گردیزی کے ساتھ ان کے نامناسب تصویروں کو بتایا تھا، تب بھی مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، لیکن تم کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسے چھوڑ کر آ گئے۔ اب وہ ولید کی منگیتر کی حیثیت سے سامنے آئی ہیں۔ تم نے حسد میں ان کو بہت سخت سزا دے دی ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ کیا ولید گردیزی یہ سہ پائے گا؟ وہ اب بھی میری بیوی ہے تنویر۔ شہزام کے کپکپاتے ہونٹوں سے سرگوشی میں اعتراف برآمد ہوا۔ تنویر یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ کیا کہا؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ لیکن تم نے کہا تھا تم دونوں میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ شہزام نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اسے لگا وہ شرمساری سے یہیں پر مر جائے گا۔ بے اختیار نفی میں سر ہلا کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ایگریمنٹ تھا جس کو وہ طلاق نامہ سمجھی تھی۔ میں نے واقعی اس کے جذبات سے بہت برا مذاق کیا ہے۔ مجھے غصہ تھا، اس پر سخت غصہ تھا۔ اس نے بنا دیکھے، بنا مجھ سے تصدیق کیے جلدی سے سائن کر دیے تھے، جیسے بس اسی کا انتظار کر رہی ہو کہ کب میں اسے چھوڑتا ہوں۔ میں نے انا میں آ کر اس کی وضاحت ہی نہیں سنی۔ میں نے بہت برا کیا، بہت برا۔ اب شاید ہی وہ مجھے معاف کر پائے۔ وہ اس احساس نظامت سے چور ہو کر وہیں وارڈ کی دیوار سے لگی چیئر پر تھکا تھکا سا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد صبرین کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تو شہزام جلدی سے اندر داخل ہوا۔ وہ شرم سے زمین میں گڑ گیا جب اس نے صبرین کا زردیوں سے پر چہرہ دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ خود کو مزید 2 تھپڑ اور مارے۔ اس نے جو غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کیا تھا وہ سچ میں ناقابل تلافی تھا۔ کیا وہ تلافی کر پائے گا؟ کیا ہوش میں آنے کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنا پسند کرے گی؟ لیکن وہ اب اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اب جبکہ سچ سامنے آ چکا تھا۔ اب تو ناممکن تھا، وہ مرتے مر جاتا، لیکن اسے چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ وہ محبت جس کو اس نے دل میں دفن کر کے نفرت کا غلاف چڑھا دیا تھا، وہ غلاف ایک لمحے میں ہی اتر چکا تھا۔ اب بس شہزام تھا اور اس کے سامنے کھڑی اس کی محبت۔ اسی لمحے بستر پر پڑے وجود کی پلکیں ہلکے سے لرز اٹھیں۔ شہزام کے آگے بڑھتے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہوش میں آتے ہی صبرین کی نظر جب شہزام پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شدید خوف جھلکنے لگا۔ وہ یکدم ڈر کر اٹھ بیٹھی، لیکن نقاہت سے سر چکرا گیا۔ شہزام بے ساختہ آگے بڑھا، جس کو دیکھ کر وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگے۔ اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ میرے قریب مت آنا۔ صبرین نے خوفزدہ ہو کر چادر پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا خوفزدہ ہونا شہزام کو بری طرح تڑپا گیا۔ اس کا پورا وجود ہی ہل گیا تھا۔ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا کر دھیرے سے بھررائی آواز میں بول پڑا، ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ دیکھو، مجھے مت چھونا۔ صبرین نے کبوتر کی طرح خوف کے عالم میں کمبل میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔
اس کا جسم خزارہ سیدھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں اب آپ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ کم ٹو نیئر می، اسٹے اوے، دور رہو۔ وہ بری طرح ہراساں لگ رہی تھی۔ شہزام کے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گئے اور اس کا منہ کرواہٹ سے بھر گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے گناہ سرزد ہو چکا ہے اور اس گناہ کی سزا سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے آخر کار جان لیا کہ جو بویا ہے اس کا پھل کاٹنے کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک کمزور لڑکی کو اس حالت تک پہنچانے کے لیے یہ کیسا ظلم کر دیا تھا۔ صبرین پہلے کتنی با اعتماد اور شوخ و چنچل ہوتی تھی، لیکن اب اس کے سامنے ایک ڈری سہمی سی زرد چہرے کے ساتھ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی خود کو ہر زاویے سے دیکھتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی جیسے وہ خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو۔ وہ خود سے پیار کرنے والی لڑکی تھی، شرارتوں سے بھرپور۔ اسے وہ پیاری اور شرارتی لڑکی بری طرح یاد آئی۔ اب وہ کمبل میں بری طرح خود کو چھپا کر کپکپا رہی تھی۔ اس کا دل رو پڑا تھا۔ باہر آؤ سبھی، کمبل کے اندر تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے کمبل کو کونے سے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اسے اپنی انگلیاں زور سے کاٹتے ہوئے دیکھ کر وہ بری طرح دکھی ہوا۔ صبرین کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ کیسی ہو گئی تھی وہ؟ ٹھیک ہے، میں باہر جا رہا ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں تمہارے لیے کھانا لائے کیونکہ تم نے رات سے کھانا نہیں کھایا۔ نرمی سے کہہ کر شہزام نے ایک سرد آہ بھری اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک نرس کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ صبرین نے کمبل سرکا کر باہر خوفزدہ نظروں سے جھانکا۔ کیا واقعی وہ شیطان چلا گیا؟ جب اسے یہ اطمینان ہوا کہ وہ واقعی چلا گیا ہے، تب اس کے دل سے کچھ خوف کم ہوا۔ اسے کھانے کی بالکل حاجت نہیں تھی، لیکن نرس کے کہنے پر تھوڑا سا سوپ پی لیا۔ یہ صبح کے تقریباً 7 بجے تھے۔ ہاسپٹل کی کھڑکیوں سے آتی سورج کی بنفشی شعاعیں کمرے کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا تھا۔ اس کی آنکھ کھڑکی کے قریب کھڑے شہزام کی آواز سے کھل گئی تھی، جو یقیناً کمپنی میں اپنے سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا۔ صبرین اس کی موجودگی میں بری طرح بے چین ہو کر کسمسائی تھی۔ شہزام کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ شاید وہ صبرین کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے آہستہ بول رہا تھا۔ میں آج کمپنی نہیں آ رہا ہوں، آپ میٹنگ منسوخ کر دیں۔ لیکن ڈپٹی چیئرمین علینا صاحبہ آج کی میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ میں نے کہا نا اسے منسوخ کر دیں، تو بس اسے منسوخ کر دیں۔ اٹ از انف۔ شہزام سوری یہ جملہ کہتے جو ہی پلٹا، نظریں صبرین کی پھیلی ہوئی آنکھوں سے ٹکرا گئیں اور وہیں پر ساکت رہ گئی۔ صبرین نے ہچکچا کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کو ہچکچاتا دیکھ کر وہ آہستہ روی سے چلتا اس کے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا اور مدھم لہجے میں کہنے لگا، میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اس سب کے لیے معاف کرنا۔ میں نے تم کو غلط سمجھا۔ مجھے ڈاکٹر صبکا نے سب بتا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ اس نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے۔ صبرین تو ہکا بکا رہ گئی۔ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ اچانک اس کی طرف اتنا نرم کیسے ہو گیا تھا۔ وہ سمجھی تھی اس کا ضمیر زندہ ہو گیا، لیکن نہیں، یہ اچانک بدلاؤ صرف اس لیے تھا کہ اسے ڈاکٹر صبکا سے پتہ چلا تھا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں کے مابین کبھی اعتبار کی فضا نہیں رہی تھی، ان دونوں کے مابین کبھی ایسی قربت کا موقع نہیں آیا تھا۔ شہزام نے یہ موقع اسے دیا ہی نہیں۔ وہ اسے ایک لالچی عورت سمجھ کر اسے خود سے ایک حد تک دور رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا، آپ ایک با اثر شخص ہیں، کون آپ کو معاف کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔
ہر کوئی آپ سے آپ کی اپنی مرضی سے جوڑ توڑ کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے؟ شہزام اس کے لیے دیے رویے سے ہرٹ ہوا۔ کچھ تو کہو، بھلے ہی تم مجھے تھپڑ مارو، تم مجھے اپنی مرضی سے ڈانٹ بھی سکتی ہو۔ اسے ڈانٹوں؟ اسے؟ ہاں، کون اسے ڈانٹنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ اس نے کل اسے ایک تھپڑ مار کر پھر اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا سہ کر دیکھ لی تھی۔ شہزام اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر تلخی سے مسکرایا، لیکن پھر بھی اسے غصہ نہیں آیا۔ اس بار اب وہ اس کے دل سے سارے خوف، وہم، اندیشے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ہر ممکن، اس نے خود سے عہد کیا۔ دوپہر میں شہزام سوری نے ڈسچارج کی سلپ بنوائی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ اپارٹمنٹ بہت کھلی جگہ میں تھا، اس کی گیلری میں نظر اور طبیعت پر اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے ہرے بھرے کافی پھولدار پودے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے یہاں آتے ہوئے میر ہادی کو ہدایت کر دی تھی کہ کچن کی ضرورت کا ہر سامان مہیا کرے۔ صبرین کے لیے برانڈڈ کافی تعداد میں نئے سوٹ بھی، میچنگ شوز کے ساتھ، گھریلو سلیپرز، میک اپ کی چیزیں وغیرہ۔ کار پارکنگ لاٹ میں رک گئی۔ شہزام نے اسے مڑ کر دیکھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی بھی احساس سے آری چہرہ لیے بت بنی بیٹھی تھی، جیسے وہاں اکیلی ہو۔ اس کے نرم مومی سفید ہاتھ بے جان سے گود میں دھرے تھے، آنکھیں یکٹک سامنے گھور رہی تھی۔ شہزام کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی طرف آیا، نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ صبرین نے بالکل بھی حرکت نہیں کی۔ وہ پورا راستہ اسے یوں ہی اٹھائے اندر بیڈ روم میں لایا، احتیاط سے لا کر بیڈ پر لٹا دیا اور کمبل درست کیا۔ پھر گہری سانس بھر کر اس کی بوریت دور کرنے کے لیے بیڈ روم ٹی وی آن کر دیا، لیکن صبرین نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کے لیے ڈنر بنا کر لاتی ہوں، دیر نہ ہو جائے، وہ اٹھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولی۔ ایسی حالت میں تم کیسے کھانا پکاؤ گی؟ بیٹھی رہو آرام سے، حرکت مت کرنا۔ شہزام نے اسے تھام کر واپس اپنی جگہ پر آرام سے بٹھا دیا۔ آپ کے لیے کھانا پکانا میری ذمہ داری ہے، صبرین سپاٹ انداز میں کسی نوکرانی کی طرح بولے۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اس کی ایسی حالت دیکھ کر شہزام کا دل کیا کہ دیوار سے سر ٹکا کر خود زور زور سے چیخیں مار کر روئے۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار صرف وہ تھا۔ آج سے پہلے وہی تو چاہتا تھا کہ صبرین اس طرح سے فرما بردار رہے، آج ایسے سے جھک کر بات کرے، اس کی ہر بات مانے، اف بھی نہ کہے۔ اور آج جب وہ اس کی فرما برداری کر رہی تھی تو اس کا دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ اس کے دل کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہی تو تھا جو یہ سب اس سے چاہتا تھا۔ آج میں پکا کر کھلاتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ صبرین دنگ ہوئی۔ اتنے عرصے سے وہ اسے جانتی تھی، اس نے کبھی اسے کفگیر اٹھائے تو دیکھا ہی نہیں، تو اب وہ کیسے کھانا پکائے گا؟ اور شہزام بھی واقعی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یوٹیوب سے مدد لینے کا سوچ رہا تھا، جہاں کروڑوں کی تعداد میں ویڈیوز تھیں کہ کون سی چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے پکائی جائے۔ تو اسے یقین تھا وہ پکا لے گا۔ 2 گھنٹے کی سخت کوشش کے بعد اس نے 2 چیزیں بنا ہی لی تھی، اسٹیمڈ فش وتھ سلاد کے ساتھ اور چکن سوپ۔ یہ اور بات کہ اس کی کوشش میں اس نے گرم تیل سے اپنے ہاتھ کی پشت جلا لی تھی۔ صبرین کی نظر اس کے ہاتھ کی سرخ پشت پر پڑی تو دل میں وقتی ہمدردی ضرور پھوٹی کہ اگر اس نے کوئی مرہم نہیں لگایا تو آبلے نہ پڑ جائے، لیکن اس نے اپنے رحم کے جذبات کو تھپک کر سلا دیا۔ وہ اس قابل تھا کہ اس کو یہ سزا ملتی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ چلو شاباش، اٹھو، کھانا کھاؤ۔ شہزام ٹیبل پر کھانا رکھ کر اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ صبرین نے دیکھا، چکن سوپ میں چکن بری طرح میلٹڈ تھا، لیکن خوشبو اچھی تھی۔ فش میں سلاد بھی نفاست کے بجائے موٹا موٹا کٹا ہوا تھا۔
صاف ظاہر تھا کہ اس نے چھری ہی پہلی بار استعمال کی تھی۔ اس کے باوجود مچھلی کا ذائق گزارے لائق تھا، سوپ بھی بہتر تھا۔ وہ اسے فش کے پیس بریڈ کے سے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ شاید اسے نہیں معلوم تھا کہ اندرونی زخم کے مریضوں کو مچھلی نہیں کھلائی جاتی۔ وہ 3 نوالوں کے بعد صبرین کا دل کیا کہ اکائی کر دے، لیکن وہ خاموشی سے کسی رپورٹ کی طرح کھاتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب شہزام نے خود چکھا تو اسے عجیب سا لگا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں؟ اس کی آواز غیر ضروری طور پر اونچی ہوئی، جس پر صبرین کا وجود کانپا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے، جنہیں دیکھ کر شہزام کو سخت تکلیف ہوئی۔ اس نے اسے نرمی سے خود سے لگا لیا اور پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تم کو اپنے ساتھ ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پہلے میرے ساتھ ہوتی تھی، نٹ کھٹ سی شرارتی، مجھے تنگ کرتی ہوئی۔ وہ اس کا سر خود سے لگائے جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ صبرین کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ تب بھی تو تم غصہ کرتے تھے، تب بھی میں تم کو اچھی نہیں لگتی تھی، تم میرا یہ روپ ہی تو چاہتے تھے۔ اب دیکھ لو، میں تمہاری خواہش کے مطابق بن چکی ہوں، ٹوٹی پھوٹی، ٹکڑے ٹکڑے۔ اب میرے اندر کوئی خواہش نہیں رہی شہزام۔ تو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو خوش کروں؟ صبرین کی مدھم آواز پر شہزام کا دل کیا خود کو زور سے مارے۔ اس کا دل تکلیف سے سکڑنے لگا، سانس جیسے گھٹنے لگا۔ تمہاری نظر میں ماضی میں تم جو کچھ کرتی تھی اس کا مطلب مجھے خوش کرنا ہوتا تھا۔ شہزام کے لہجے میں تلخی سی گھل گئی۔ سوری، غلطی سے الفاظ پھسل گئے، ناراض مت ہو۔ صبری نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے غصے کے ڈر سے کہا۔ میں ناراض نہیں اپنی جان سے، بالکل بھی نہیں۔ اس نے محبت سے کہا، تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہو، مجھے ڈانٹ سکتی ہو، مجھ پر چیخ چلا سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ میں کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں آئندہ میری وجہ سے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کی سوتیلی بہن کا شوہر بننے والا تھا اور وعدے اس سے کر رہا تھا۔ وہ تلخی سے دل میں ہنس پڑی۔ وہ شاید اب ان دونوں کے بیچ تھرڈ پارٹی ہو گئی، شہزام کی رکھیل۔ اس نے جیسے خود اپنی جگہ تعین کر لی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، شہزام تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ دونوں سگی بہنیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب تک کہ صبرین شہزام کے نکاح میں ہے، تانیہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آلدو کہ شہزام ڈائیورس نہ دے دے صبرین کو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں تانیہ آئی ہے۔ وہ نہیں، وہ تو شروع سے شہزام کے دل پر راج کرتی آئی تھی۔ وہ تو ازل سے اس کی تھی، اس کی جگہ اب بھی وہیں پر تھی، لیکن وہ ناواقف تھی۔ کیا آپ ریحام کو واپس بلا سکتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے جملہ مکمل کرتے جیسے ہی نظر اٹھائی، شہزام کی آنکھوں میں بڑھتی ناگواری دیکھ کر کپکپا اٹھی۔ صبرین، تم نہیں جانتی تمہیں کس وقت کیا کہنا چاہیے۔ سوری، میں غلطی پر تھی۔ میں اب کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ آپ سمجھے میں نے کچھ نہیں کہا۔ پلیز ڈونٹ ہرٹ می۔ وہ خوف سے تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ شہزام کا غصہ اس کے سر پر پھر سے چڑھ گیا تھا۔ اس کی آواز غیر ارادہ ہی اونچی ہو چکی تھی، لیکن صبرین کے ڈر سے کپکپاتی ہوئی آواز جب سماعت سے ٹکرائی تو وہ حواسوں میں واپس آیا۔ اس کا مقصد اس پر غصہ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن وہ کبھی یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ ریحام اس کا ہی سایہ تھا۔ بھلے ہی ان کے باپ الگ تھے، لیکن ان کی ماں ایک تھی، ایک ہی خون تھا۔ لیکن ریحام ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کہتا تھا۔ وہ سب کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچتا تھا، اور یہی بات شہزام کو اس سے دور رکھتی تھی۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں، لیکن ابھی تم یہ بات نہیں سمجھو گی۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا انداز اب کافی نرم اور محبت بھرا تھا۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ صبری نے جھجکتے ہوئے جیسے اس سے فرار چاہنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہزام نے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے صوفے سے اٹھا کر سہارا دیا، بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا اور کمبل ٹھیک سے اڑایا۔ تم نے کھانا بالکل ٹھیک سے نہیں کھایا، میں کچھ باہر سے آرڈر کرتا ہوں۔
وہ سیدھا ہوتا ہوا فون پر ہادی کو ہدایت دینے لگا۔ ابھی اس نے بات ختم کر کے فون رکھا ہی تھا جب موبائل پر دوبارہ کال آنے لگی۔ جب شہزام نے سیل فون اٹھایا تو صبرین جو قریب بیٹھی تھی اسکرین پر صاف صاف دیکھ سکتی تھی، جہاں اماں بھی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ شہزام صبرین کو معذرت طلب نظروں سے دیکھ کر اٹھ کر گیلری کا دروازہ کھول کر کھلی فضا میں آ گیا۔ جی اماں بھی کہیے، کیسے کال کی؟ کیوں، کیا میں بنا کسی کام کے تمہیں کال نہیں کر سکتی؟ میں پوچھتی ہوں یہ اتنے دنوں سے کہاں مصروف ہو جو تم ولا بھی واپس نہیں آئے؟ اماں بی کی تیز آواز سیل سے نکل کر فضا میں گونجی۔ شہزام نے بے اختیار پیچھے دیکھا۔ کھلے دروازے سے صبرین چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مصروف تھا، اس نے وجہ بتائی۔ تمہارے پاس کمپنی کی میٹنگ کے لیے بھی وقت نہیں اور تانیہ سے ملنے کا بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کافی غصے میں بول رہی تھی۔ تمہیں آج واپس آنا ہے اور سب کے ساتھ رات کا کھانا مل کر کھانا ہے۔ شہزاب نے ہنکارا بھرا کہ واقعی میں صرف کھانا ہی ہے یا آپ مجھے ریحام کی واپسی کے لیے مجبور کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہزام، ریحام تمہارا بھائی ہے۔ علینا سے تم کتنی بھی نفرت کرو، وہ پھر بھی ماں کے رتبے پر رہے گی۔ ریحام کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں بیٹا، وہ اپنے باپ جیسا نہیں۔ اماں بھی نے گہری سانس لے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں اسے واپس بلا لیتا ہوں۔ شہزام نے ہنکارا بھر کر اسبات میں سر ہلایا۔ پکی بات؟ اماں بی کی خوشی سے لرزتی آواز آئی، تو پھر کب واپس آ رہے ہو؟ سوری اماں بی، میرے پاس وقت نہیں، فی الحال میں نہیں آ سکتا۔ ماں جی آپ؟ دوسرے دن صبرین جب کمرے سے باہر آئی تو کچن میں کام کرتی عورت کو دیکھ کر اسے سخت حیرانگی ہوئی۔ جی بیٹا، شہزام بیٹے نے مجھے آپ کے لیے یہاں بلایا ہے، کہہ رہا تھا اماں صبرین کا خیال رکھنا، اس کی صحت اچھی نہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بتانے لگی۔ شہزام کے ذکر پر صبرین کے مسکراتے ہونٹ سمٹ گئے۔ تھینک یو آنٹی۔ ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں شرمساری محسوس کرنے لگی کہ ماں جی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، کہ وہ شہزام کی زندگی میں کس حیثیت سے رہ رہی ہے۔ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ کر ماں جی جیسے اس کی سوچ پڑ گئی تھی۔ میں نے شہزام بیٹے کو اتنا ستا تب سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہ مجھ پر سب ملازموں سے زیادہ اعتبار کرتا ہے، تبھی مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ صبرین زبردستی مسکرائی۔ وہ اب ایک رکھیل سے زیادہ اوقات نہیں رکھتی تھی۔ جلد ہی شہزام بھی تیار ہو کر باہر نکلا۔ ماں جی نے ناشتہ بہت لذیذ بنایا تھا، لیکن شہزام نے صرف کچھ نوالے ہی کھائے۔ بیٹا آپ نے کچھ نہیں کھایا، دن بدن کافی کمزور ہو گیا، کچھ تو اپنا خیال کریں۔ ماں جی کی بات پر صبری نے سر جھکائے سنی اور دل ہی دل میں سوچا، یہ کیوں نہیں کھانا کھاتا؟ پہلے تو وہ کچھ بھی پکاتی تھی چٹ کر جاتا تھا، جیسے اس سے بڑھ کر کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، اور اب مجھے بھوک نہیں ماں جی، شہزام کہہ رہا تھا۔ جملہ جیسے ہی ختم کیا اس کی موبائل بجنے لگی۔ اوکے میں آتا ہوں، آفس کی طرف سے کال پر جواب دے کر وہ ماں جی کی طرف مڑا۔ ماں جی ان کا بہت بہت خیال رکھنا اور اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلانا۔ وہ اٹھ کر صبرین کے قریب گیا اور اس کے بالوں کو نرمی سے سہلا کر مڑ گیا۔ صبرین کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، صرف اتنا کہ وہ جلدی میں تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے فوراً فون پر نیوز اوپن کی، جہاں پر تازہ خبر نظر آ رہی تھی۔ ریحام سوری اندرون سندھ کے فسادات میں غائب۔ سوری خاندان کے بارے میں خبریں ہمیشہ ملک میں سب سے زیادہ زیر بحث رہتی تھی۔ جلد ہی ریحام کے بارے میں خبر ٹاپ سرچ میں آ گئی۔ مختلف میڈیا کے ذریعے اس پر چلنے والے موضوعات آن لائن آ گئے۔ ریحام سوری ڈس اپیئرنس،
میں نے سنا ہے کہ ریحام سوری کو اپنے بھائی نے ہی بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں جنگوں کا سامنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ریحام سوری ڈس اپیئرنس، میں نے سنا ہے کہ آج صبح ملک اندرون سندھ کے فسادات میں بموں کا دھماکہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریحام سوری کو اس آفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ریحام سوری ڈس اپیئرنس، شہزام سوری بہت سنگ دل ہے۔ سوری کارپوریشن پہلے ہی اس کی ہے، چھوٹے بھائی ریحام سوری کو نہیں لیکن وہ اپنے چھوٹے بھائی ریحام سوری کو نہیں چھوڑ رہا۔ ریحام سوری ایک اچھے شخص، وہ اکثر غریب علاقوں میں مدد کرتے ہیں اور اسکولوں کے لیے پیسے عطیہ کرتے ہیں۔ شہزام سوری بہت ظالم ہے۔ چند لمحوں میں ہیش ٹیگ کے ساتھ کمنٹس کی تعداد 300 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سبرین کا چہرہ اور زیادہ پیلا ہو گیا۔ ریحام کو کوئی حادثہ پیش آیا، اگر ریحام اس کی مدد نہ کرتا تو وہ شہزام کے ذریعے ایسی جگہ پر نہ بھیجا جاتا۔ یہ سب اس کی غلطی ہے۔ شہزام ابھی آفس پہنچا ہی تھا کہ علینا آفتاب غصے میں بھری ہوئی ایک دم اس کے سامنے آ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ سب کے سامنے اس کھلی بے عزتی پر شہزام کے اندر جیسے آتش فشاں سا پھٹ پڑا ہو۔ اس نے اشتعال میں آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علینا آفتاب کا حلیہ کافی بکھرا ہوا سا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ اور غصے تھی۔ شہزام، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کے بازو میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ریلیکس رہو، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں بلکہ ریحام کو صحیح سلامت واپس لانے کا ہے۔ میں نے سیکرٹری کو کہا ہے ٹکٹ بک کروائے، میں چلا جاؤں گا اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے۔ اس کے شوہر آفتاب نے اس کے گرد بازو سے سنبھال کر اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے سب کا۔ لیکن وہاں کے حالات ٹھیک نہیں، اگر تم کو کچھ ہو گیا تو وہ بری طرح پریشان ہوئی کہ بیٹے کے ساتھ اب شوہر کو بھی نہ کھو دے۔ اگر وہ مر گیا ہو تب بھی اس کی لاش تو لینے جانا ہی پڑے گا نا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ جاگزی ہوا۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں، شہزام نے لاپرواہانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ رکو، آفتاب کو بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے تم پر اب بھروسہ نہیں رہا، یہ نہ ہو اسے مار کر لاش دفن کر کے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ علینا نے سنگدلی کی انتہا کر دی تھی۔ شہزام نے یہ سب دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا۔ میر ہادی کو یہ سن کر غصہ آیا۔ میڈم بہت زیادتی کرتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کہ آپ بھی اس کا ہی خون ہو، آپ بھی اس کے بدن سے ہی آئے ہو۔ باس، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، آفتاب صاحب کو تنہا جانے دیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میڈیا والے کس طرح مجھے نشانہ بنا رہے ہیں؟ میری تصویر فی الحال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہاں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ریحام مر گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر مجھے بدنام کرنے کے لیے سازش کی ہے۔ جانے سے پہلے اس نے سبرین کو ضروری ہدایات دی تھی۔ میں کچھ دنوں کے بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں، میڈیسن وقت پر لینا، کھانا وقت پر کھانا اور اچھے بچوں کی طرح گھر پر ہی رہنا۔ فون سے اس کی گھمبیر آواز گونج کر سبرین کے دل کو دھڑکا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے کان بند کر دیے، بے حس بن گئی۔ ٹھیک ہے، سبرین نے نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، اس سب سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے بس کچھ دن اس کا سامنا نہ ہونے کی خوشی ہو رہی تھی۔ فون بند کر دینے کے بعد اس نے ہادی سے پوچھا، کیا تم نے وہ دوا لیا ہے جو مجھے پہلے استعمال کرنی پڑتی تھی؟ ہادی جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ رک گیا، پھر کہا، ہاں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ شہزام نے بغیر کسی اور سوال کے ایک آخری نظر ہادی پر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس لی۔ طیارہ آہستہ آہستہ اڑنے لگا اور اس کے نیچے کے شہر کے چراغ مدھم ہونے لگے۔ شہزام کے ذہن میں کچھ عجیب سا خیال آیا، جیسے دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہو اور صرف ایک تنہا شخص ہو جو ان سب باتوں کے بیچ میں الجھ رہا ہو۔
ریحام کا حادثہ، سوری خاندان کی مشکلات اور میڈیا کی کڑی نگرانی، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے۔ صبرین کی باتیں، اس کا دکھ اور پھر ان سب کے درمیان ریحام کا مقدر، یہ سب سوالات اس کے دماغ میں سرسراہٹ بن کر گونج رہے تھے۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر کی دنیا دھندلی نظر آ رہی تھی۔ شہزام کی نظر باہر تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اندرون سندھ میں کچھ خطرناک حالات چل رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی بھی انسان اپنے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہاں کا ماحول اتنا بدتر تھا کہ کوئی بھی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ریحام کا معاملہ سیدھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریحام ان حالات میں پھنس چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا وہاں جانا، وہاں کا ماحول اور وہاں کی سیاست، ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد ایک پیچیدہ صورتحال بن گئی تھی۔ کیا یہ سب اس کی غلطی تھی؟ کیا اسے کچھ اور کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوالات اس کے دماغ میں آئے لیکن اسے فوراً انہیں نظر انداز کر دیا۔ جہاز راستہ طے کر رہا تھا اور شہزام نے اپنی سوچوں کو دھکیل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ جو بھی کرے گا اس کا ہر قدم انتہائی اہم ہوگا۔ جہاز کا دروازہ کھلا اور شہزام نے باہر کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اندرون سندھ میں آنے کے بعد اسے ہر لمحے احتیاط سے گزارنے کی ضرورت تھی۔ یہاں کی زمین پر قدم رکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک طویل جنگ تھی جو اسے جیتنی تھی۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہزام نے اپنے آپ سے کہا، ہر قدم پر خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کا مقصد واضح تھا اور اس کے اندر ایک طاقت کا احساس جاگ رہا تھا۔ اس کے خیال میں یہ سب کچھ ایک دن ختم ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اندرون سندھ میں رہ کر وہاں کی اصل حقیقتوں کا سامنا کرے۔ سوری خاندان کے بارے میں بہت سی باتیں سنی تھی، ان کی سیاست، ان کی طاقت اور ان کے اندر کی کشمکش، یہ سب کچھ شہزام کے ذہن میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے ساتھ معاملات طے کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک حل ضرور تھا، بس صبر اور حکمت سے کام لینا تھا۔ ریحام کے بارے میں شہزام کا ذہن مسلسل کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے بہت کچھ کرے گا اور اس کا اعتماد یہی تھا کہ وہ اس وقت کو اپنے حق میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ شہر اور اس کے لوگ شہزام کے لیے ایک نیا چیلنج تھے۔ یہاں آ کر وہ ایک اور دنیا میں قدم رکھ رہا تھا اور اس کی کامیابی اس پر منحصر تھی کہ وہ اس زمین کی حقیقتوں کو کتنی جلدی سمجھ لیتا ہے۔ اب وہ صرف ایک راستہ جانتا تھا، آگے بڑھنا۔ جب تک وہ اندرون سندھ میں ہے، اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ اس کے مقصد کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی۔ بیڈ پر ایک سفید کلر کا خوبصورت ایمبرائڈرڈ سوٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایمبرائڈرڈ دوپٹہ بھی اٹیچ تھا۔ وہ سوٹ دیکھ کر محو ہو گئی۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر چھوا۔ کپڑا بہت ہی نفیس تھا۔ اس نے جھک کر اس پر رکھی چٹ پڑھی، 7 بجے تیار رہنا۔ اس لکھائی کو وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس ایک ہفتے کی دوری نے اس کے دل کو تھوڑا سا بدلا ضرور تھا، لیکن وہ اسے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تیار ہونا پڑا۔ شہزام نے اسے لینے کے لیے ہادی کو ہی بھیجا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی انجان راستوں سے ہوتی ایک جگہ رک گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن جگہ جگہ برقی کمکمے جل رہے تھے۔ یہ ایک اونچی جگہ پر خوبصورت سبزواری تھی، جہاں سے شہر کی روشنیاں نظر کو بھلی لگ رہی تھیں۔ بیچ میں جالی کے پردوں سے خیمہ سا بنا کر درمیان میں ٹیبل سیٹ کی گئی تھی، جس کی سیٹنگ سے صاف لگ رہا تھا یہ کینڈل لائٹ ڈنر ہے۔ وہ دل ہی دل میں سرپرائز ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ جگہ پسند آئی؟
پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ وہ جیسے اچھلی پڑی تھی۔ شہزام نے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ صبری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ اسے ہاتھ سے تھامتا آگے بڑھا، اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا، پھر خود بھی سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ واپس کب آئے؟ صبرین حیران تھی۔ آج ہی۔ میں نے سوچا تھا تم میرے لیے فکر مند ہوگی، مجھ سے یہ پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں، لیکن خیر، میرے جینے یا مرنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا وجود ویسے بھی کسی کے لیے احمد کا حامل نہیں۔ نہ ہی میری ماں کو مجھ سے محبت ہے، نہ ہی تم کو مجھ سے چاہت۔ میں نے سوچا کاش میں زندہ واپس نہ آتا، اندرون سندھ کے فسادات میں مر جاتا، لیکن میری قسمت کہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا۔ صبرین سر جھکائے سنی گئی۔ مانتا ہوں میں ماضی میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا، تم پر شک کیا، تمہیں تکلیف دی۔ میں اس کے لیے تم سے سچے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ صبرین جانتا ہوں میں چاہ کر بھی وہ دن واپس نہیں لا سکتا، لیکن اپنے آج کے دن اور آنے والی زندگی کا ہر ایک دن اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی خواہش ہے، اور اس کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ شہزام کے گھمبیر لہجے میں کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے دل کو چھو رہا تھا، اس کا دل پلٹ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ کل تم نے مجھے پروپوز کیا تھا، آج میں تمہیں سچے دل سے پروپوز کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ٹیبل پر پڑی مخملی ڈبیا اٹھا کر کھولی، جہاں ہیروں سے جگمگ کرتی بڑی سی انگوٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صبرین نے اپنی بڑی بڑی حیران آنکھیں وا کر کے پہلے انگوٹھی پھر شہزام کو دیکھا، جو منتظر نظروں سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پورے ایک ہفتے کے بعد اس کے سامنے تھا۔ صبرین نے بغور اسے دیکھا۔ کیا یہ واقعی وہی شخص تھا جس کے لفظ لفظ میں زہر بھرا ہوتا تھا؟ کیا واقعی وہی شہزام تھا جو اس سے سخت نفرت کا دم بھرتا، اسے زج کرنے تنگ کرنے کی تمام کوششیں سے صرف کرتی تھی؟ کبھی وہ یہی سب چاہتی تھی، شہزام اس کی طرف محبت سے دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی ہر بات مانے، اس کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھائے، وہ اس سے لاڈ کرے، وہ اس کے لاڈ پورے کرے، لیکن وہ ہمیشہ ایک سرد مزاج، اکھڑ اور بد مزاج شخص کی طرح رہا۔ کبھی اس نے صبرین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کرتا بھی کیسے؟ ان کے بیچ میں جو مین چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، یہ مین چیز ان کے درمیان نہیں رہی تھی۔ جب دو فریق ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تب عزت کی بنیادیں پڑنی شروع ہوتی ہیں۔ جب عزت و احترام کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، تب محبت کی کونپلیں کسی خودرو بیل کی طرح روح کی سرزمین میں سے سر اٹھاتی ہیں اور پوری روح کو اپنی شاخوں سے بھر دیتی ہیں۔ محبت کی یہ سرسبز بیل نے صرف صبرین کو ہی لپیٹ میں لیا تھا۔ شہزام جیسے اکھڑ شخص نے کبھی اس کی خوشبو محسوس نہیں کی، اور آج وہ اکھڑ شخص سر تا پیر اس امر بیل کی لپیٹ میں ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں محبت کے جگنوں بڑے کھڑا تھا۔ نہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں انکار کر دیا۔ رات کو نہانے کے بعد وہ کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اس کی باہم ملی ہوئی ابرو اور پیشانی پر پڑے دو تین بل سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، الجھا ہوا ہے۔ صبرین کافی دیر تک اسے یوں ہی بے خیالی میں تکتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ خود کافی الجھن میں تھی۔ پھر کروٹ بدل کر اپنا موبائل آن کیا۔ ایک تصویر نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ تصویر میں ریحام ہاسپٹل بیڈ پر نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی دوسری تصویر شہزام کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ شہزام سوری نے جان پر کھیل کر اپنے بھائی کی جان بچائی ہے۔ تو کیا شہزام ریحام کو لینے گیا تھا؟ کیا شہزام نے اس کے کہے کا مان رکھا تھا؟ صبرین ریحام سوری سے ہاسپٹل میں عیادت کرنے آئی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں۔ صبرین زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انہیں خدا حافظ کرنے کے بعد باہر نکل گئی۔ کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس کے جانے کے بعد
علینا نے ریحام سے سرسری انداز میں پوچھ لیا۔ ریحام کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا۔ اچھی لگتی ہے۔ پھر ہم دوست ہیں، مسکرا کر تصحیح کی۔ وہ منگنی شدہ ہے موم۔ علینا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے بالکل بھی یہ لڑکی پسند نہیں آئی۔ سنا ہے عظیم لاشاری کی ناجائز لڑکی ہے، اس نے کرواہٹ سے کہا۔ موم پلیز، ان کے لیے ایسے جملے مت بولیں۔ لوگ تو میرے لیے بھی ایسا ہی بولتے رہے تھے۔ اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ ریحام کو سخت برا لگا۔ تم اس لڑکی کی سائڈ لے رہے ہو؟ غصے سے علینا نے ہونٹ بھینچ لیے اور سر نخود سے جھٹکا۔ بس ٹھیک ہے، ماں بیٹا جھگڑے میں مت پڑو۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ آفتاب صاحب نے مسکرا کر بیوی کا شانہ تھپکا، جس پر وہ بلا نخواستہ مسکرا دی۔ مجھے صرف ڈر لگتا ہے کہیں میرا بیٹا دھوکہ نہ کھا جائے آفتاب۔ ویسے بھی شہزام تانیہ لاشاری سے شادی کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو زندگی میں شامل کیا تو شہزام ہمیشہ کے لیے تمہارا دشمن بن جائے گا۔ وہ ڈری ہوئی لگی۔ ریحام حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا شہزام بھائی تانیہ لاشاری سے شادی کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے شہزام اپنی ساکھ بچانے کے لیے عظیم کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا، ورنہ تمہارے نانا ابو اور اماں بھی اس سے حق وراثت چھین لیں گے۔ علینا نے شانے جھٹکے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بیٹا آپ کب آئی؟ آفتاب صاحب کی آواز پر سب نے مڑ کر دروازے کی طرف چونک کر دیکھا، جہاں صبرین زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یقیناً وہ سب سن چکی تھی۔ وہ میرا فون یہاں رہ گیا تھا، میں وہی لینے آئی تھی۔ معذرت۔ اس نے خود کو سنبھال کر جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گئی۔ وہ سب کچھ صاف صاف سن چکی تھی، جسے سن کر اس کے دل پر جیسے کسی نے زوردار مکہ دے مارا ہو۔ درد کی شدت سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیسا؟ کل شام شہزام نے اس کے خوش کرنے کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کیا تھا، اسے محبت سے پرپوز کر رہا تھا، اور آج وہ یہ سن رہی تھی کہ شہزام تانیہ سے شادی کر رہا ہے۔ کیسے؟ صبرین کے بارے میں معلومات کا ایک ڈھیر علینا کی میز پر پہنچا۔ علینا کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ صبرین نے صرف 1 مہینے کے اندر ایک فہرست شدہ کمپنی کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس تمام بڑے شیئر ہولڈرز بھی تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ شہزام نے کچھ دنوں سے صبرین کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ ریحام نے صبرین کی مدد کی تھی اور شہزام نے اسے اندرون سندھ بھیج دیا تھا۔ آفتاب کو ایک خیال آیا۔ ریحام نے صرف شہزام کو چیلنج کیا کیونکہ وہ صبرین لاشاری کی مدد کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تانیہ لاشاری نے شہزام کو صبرین سے نمٹنے کے لیے کہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں توقع تھی کہ ریحام مداخلت کرے گا، اس لیے وہ ناراض ہو گیا۔ علینا سچ جان کر مزید پریشان ہو گئی۔ آفتاب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو چھوڑو، شہزام نے تو ریحام کو واپس بلا لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ صبرین بری نہیں ہے اور ریحام کو یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ بس جب تک سوری خاطر کی طرف سے اس پر دباؤ ہے، وہ اس کی زیادہ مدد نہیں کر سکے گی۔ علینا کا دل ہچکچایا۔ اگرچہ وہ میری طرح نہیں ہے، لیکن مستقبل میں وہ تانیہ لاشاری سے بہتر بنے گی۔ اس نے ریحام کے الفاظ یاد کرے۔ صبرین شاید ریحام کے لیے سب سے بڑی سیڑھی بن جائے۔ اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ عظیم لاشاری اپنی دونوں بیٹیوں میں صبرین کو زیادہ پسند کرتا تھا، لہٰذا اگر وہ اس کی مدد کرتے تو عظیم لاشاری ان کی مہربانی کو یاد رکھے گا اور یقینی طور پر مستقبل میں ریحام کے حق میں ہوگا۔ انہیں ایک دوسرے سے ملنے دو، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ علینا ایک کاروباری عورت تھی اور ہمیشہ مفاد کے مطابق ہی سوچتی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھی روزانہ کے معاملات میں مصروف تھی۔ اسے واپس جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا ذہن بالکل بھی آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔
پرانگدہ سوچوں سے بچنے کا واحد حل اس کے پاس سوائے خود کو مصروف رکھنے کے اور کوئی نہیں بچا تھا۔ اسی لمحے شہزام نے اسے میسج کیا، میں آج رات واپس نہیں آؤں گا، ویلا جا رہا ہوں، تم جلدی سو جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ اب ایسا لگا جیسے اسے جلدی گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے فائل اٹھا لی، لیکن اب اس کے ذہن نے بالکل بھی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی نظریں فائل پر جمی تھی، لیکن ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نظر اچانک ہی دھندلی ہونے لگی۔ کیا دھند نمی کی وجہ سے تھی؟ اوہ، کیا وہ رو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ کیا وہ ولا اسی لیے گیا ہے کہ اسے تانیہ سے ملاقات کرنی تھی؟ یقیناً وہاں اس کی شادی کی بات چیت ہونے جا رہی ہے، اور اگر شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ریلیشن میں رہنا پڑا تو یہ ناممکن تھا، قطعی ناممکن۔ اسے لگا وہ ساری عمر اسے رکھیل بنا کر رکھنے کا خواہش مند تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس طرح بنا کسی حیثیت و عزت کے نہیں جی سکتی۔ کس منہ سے وہ جیے گی؟ اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اسے مضبوط بننا تھا، اسے شہزام سے دور رہنا تھا۔ شہزام کی گاڑی جیسے ہی سوری ولا کے گیراج میں رکی، اس نے دیکھا اماں بھی اور تانیہ لاشاری لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دونوں میں نہ جانے کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، جو ہنسی چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں بھی نے نواسے کو اتنے دنوں بعد دیکھا تو خوشگوار حیرت سے مڑی۔ ارے شہزام بیٹا، آؤ ادھر آؤ، بڑے دن بعد نظر آئے، اسے آواز دے کر پاس بلانے لگی۔ اس نے چاہا تھا کہ حسب عادت منہ پھیر کر نظر انداز کر کے اندر بڑھ جائے، لیکن اماں بھی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بیزاری محسوس کرنے کے باوجود اس کے پاس وہاں جانے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں رہی۔ شہزام، تم بالکل وقت پر آئے ہو، ہم دونوں باغ تک چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ اماں بھی کے کہنے پر اس نے ناگواری سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اماں بھی، میں کافی تھک چکا ہوں اور اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہے، میں کہہ رہی ہوں تم ساتھ چلو، اور تم کہہ رہے ہو تھک گیا ہوں؟ اے بیٹا، کیا تم مجھے اتنا ہی ناپسند کرتے ہو؟ اماں بھی کا چہرہ اس کے صاف انکار پر مایوس ہو گیا۔ ایک تو اس نے اتنے دنوں بعد صورت دکھائی تھی، اوپر سے لاپرواہ لہجہ، لیا دیا رویہ اماں بھی کو سخت کھٹک رہا تھا۔ شہزام نے ایک تھکی تھکی سی گہری سانس بھری۔ اس کے پاس اب ان کا کہا ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ بے اختیار انہیں تھام کر آگے بڑھنے لگا۔ آپ کو کیوں ناپسند کروں گا اماں بھی، بس میں تھکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آئیے باغ میں چلتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ چلتے چلتے اماں بھی ایک جگہ تھکن کا بہانہ کر کے باغ میں رکھی کرسیوں پہ سے ایک پر بیٹھ گئی، اور ان دونوں کو آگے جانے کا کہا۔ توہن و کرن شہزام آگے بڑھا۔ تانیہ خوش تھی کہ شہزام اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہی، لیکن شہزام بالکل نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں ہوتا تو جواب دیتا نا، اس کا ذہن تو مکمل صبرین کے قبضے میں تھا۔ باغ میں لگے کافی سارے پھلدار پھل تھے، وہاں چیری کا درخت بھی تھا، جہاں خوشنما سرخ سرخ چیری کے خوشے لٹک رہے تھے۔ تانیہ چیری اکٹھی کر رہی تھی۔ کتنے مزے کی ہے، کیا آپ کو پسند نہیں؟ تانیہ چیری کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ شہزام نے چونک کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ مکار لڑکی، کیوں، کیا تم نے پہلے کبھی چیریز نہیں کھائی ہیں؟ اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ چیریز اور اسٹرابیریز کافی میٹھی اور خوبصورت ہیں، اس لیے ہم لڑکیاں ان دونوں پھلوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ تانیہ نے پسند کرنے کی لاجک بتائی۔ شہزام اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ تو کیا سپرین کو بھی چیریز اور اسٹرابیریز پسند ہوں گی؟ آج کل وہ ویسے بھی اس سے بہت ڈری سہمی سی ہوئی رہتی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے یہ دونوں پھل لے جائے تو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔
ہو سکتا ہے اس کا خوف کچھ کم ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے قریب رکھی تنکوں کی باسکٹ اٹھائی اور سرخ سرخ بھری بھری اسٹرابیریز چیریز توڑ کر بھرنے لگا۔ ارے یہ دیکھے کتنی بڑی ہے! اس کے چاروں طرف سبز پتوں کا گھیرا جیسے کمل کا پھول، اور بیچ میں یہ دونوں باہم ملی ہوئی اسٹرابیریز بالکل دل کی شکل جیسی لگتی ہیں، ہے نا شہزام؟ تانیہ نے ایک اسٹرابیری اٹھا کر اسے دکھائی۔ وہ واقعی کافی بڑی اور سرخ تھی۔ دو اسٹرابیریز باہم ملی ہوئی تھی، چاروں طرف سبز پتے جیسے کمل کا پھول۔ اس منظر کو جلدی سے اماں بی نے اپنے موبائل میں کیپچر کر دیا جو زیادہ دور نہیں تھی۔ اماں بی بھی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کون سے سیارے سے آئی ہیں۔ ویسے تو کہتی ہیں میں اڑتی چڑیا کے پر گن لوں، اتنا تجربہ ہے، لیکن تانیہ لاچاری کو نہیں پہچان پائی۔ شہزام نے بالکل توجہ نہیں دی، بالکل اسٹرابیری تانیہ کے ہاتھ سے لے کر باسکٹ میں رکھ دی۔ جب وہ رات کو واپس جائے گا تو صبرین کو دے گا، وہ یقیناً یہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ وہ تصور میں دھیمے سے مسکرا دیا۔ تانیہ اسے مسکراتا دیکھ کر سمجھی وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس کے دل میں میٹھی میٹھی سی چبھن ہونے لگی، وہ شرما سی گئی۔ ان کی واپسی پر اماں بی نے اپنے خاندانی شیف کو حکم دیا کہ ان اسٹرابیریز کا کیک بنائے، لیکن شہزام نے انکار کر دیا۔ نہیں، یہ اسٹرابیریز اور چیریز میں نے اپنے دوست کے لیے چنی ہے، اور باسکٹ اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بالکل بھی اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ اگر ایک جوان مرد بہت سارا پھل چن کر کسی کو دینے کے لیے رکھ دے تو صاف مطلب تھا کہ وہ کوئی ضرور عورت ہی ہوگی۔ اچانک ہی تانیہ کو یاد آیا کہ اس دن اس کے گھر میں کسی عورت کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنے شک کی بات میں تحقیق کی تھی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ کس کے لیے؟ کون سا دوست ہے؟ اس نے شک کی نظروں سے شہزام کو دیکھتے ہوئے کہا جو اندر جا چکا تھا۔ اوہو، مجھے یاد آیا، میں نے ہی اسے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اپنے نانو کے لیے کچھ اسٹرابیریز چنے۔ اس نے آج اسٹرابیری کیک کی فرمائش کی تھی۔ اماں بی نے ہنس کر اپنے سر پر ہاتھ مار کر جیسے اپنی یادداشت کو کوسا۔ میں بھی نا بہت بھلکڑ ہو گئی ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں اماں بھی، تانیہ اب کچھ پرسکون نظر آنے لگی۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کیک کھلاتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ رات کے کھانے پر اماں بی نے کافی اہتمام کروایا تھا، اور بڑی بات کہ تانیہ ہر ڈش شہزام کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ لینا، میں نے بنائی ہے۔ اوہ، یہ تو چکھے، میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کی ہے۔ اور لینا۔ اور شہزام کو اپنے خاندانی شیف کے ذائقوں کا اچھی طرح پتہ تھا کہ ان میں سے ایک بھی چیز اس لڑکی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ خاموشی سے زہر مار کرتا رہا۔ جب تم تانیہ کو چھوڑنے جاؤ تو یہ کچھ سامان بھی وہاں لے جانا۔ میں نے 1 ہفتے بعد تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کی ہے۔ اماں بی کے جملے پر جہاں شہزام کا چہرہ غصہ روکنے کی کوشش میں سرخ ہوا، وہیں پر تانیہ شرم سے سرخ ہوئی جا رہی تھی، اور ترچھی نظروں سے شہزام کو دیکھ کر پہلو بدلا۔ لیکن اگلے پل ہی اس کا رنگ زرد پڑا جب شہزام نے سنجیدگی سے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اماں بی کو دیکھا۔ میں اس شادی کے لیے کب راضی ہوا ہوں؟ اگر تم اب بھی راضی نہیں ہو تو پھر کب تک اس رشتے کو گھسیٹنے کا ارادہ ہے؟ اماں بی کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، ساتھ ہی آنکھوں میں سخت ناگواری کا عنصر آیا ہوا۔ کیوں؟ کس لیے؟ تم لاشاری کی بیٹی سے شادی نہیں کرو گے؟ ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ ارادہ کیا ہے تمہارا آخر؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ بہتر ہے اپنی یہ بیجا ضد بھول جاؤ، اگر نہیں تو پھر یہاں کبھی قدم نہ رکھنا، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے وارث ہو۔ نانا ابا کبھی ان معاملات میں نہیں بولتے تھے، لیکن آج شہزام کے رویے کو دیکھ کر انہیں بھی غصہ آ گیا تھا، اور ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ شہزام کو لگا اس نے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ اپنی ذاتی قابلیت کے باوجود بھی کیا میں آپ کی خاندانی دولت کا محتاج ہو سکتا ہوں؟ وہ تلخ ہوا۔ شہزام، لوگ کیا کہیں گے، سوچو۔ اماں بھی نے بحث
وہ طول پکڑتے دیکھا تو اس ڈر سے کہ شہزام کی ضد کوئی گل نہ کھلائے نرمی برتنی چاہی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا کیا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو میرے بجائے ریحام کو وارث کر لیں۔ میں بالکل بھی نہیں برا مناؤں گا۔ زندگی میری اپنی ہے، اسے جینا آپ لوگ چاہتے ہیں کیوں؟ کیا تم مجھے قبر کے کنارے پر پہنچا کر دم دو گے؟ اماں بھی کو غصہ چڑھا۔ اس نے بے اختیار ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے ڈانٹ پلائی۔ آپ کے پر سخت ہیں، اس لیے آپ ابھی نہیں مریں گی، بے فکر رہیں۔ شہزام نے نفاست کے ساتھ نیپکن سے اپنے ہونٹ پونچھے اور اوپر چلا گیا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں باسکٹ تھی، وہ سیدھا باہر نکلنے لگا۔ تانیہ کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ رکو، تانیہ کو بھی اس کے گھر چھوڑتے ہوئے جانا۔ اماں بھی نے ناراضگی سے نواسے کو ڈانٹ پلائی۔ لیکن اس ایک اسباتی ہنکارے میں جو خطرناک جلا دینے والی چنگاریاں چھپی تھی وہ تانیہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ تانیہ خوشی سے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے کار میں بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ سکتی گاڑی ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہوئی تھی۔ تانیہ لاچاری کی سانس وہیں کی وہیں رہ گئی۔ گاڑی تھی یا کوئی جہاز جسے وہ اڑا رہا تھا؟ گاڑی کی اسپیڈ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب تک پہنچ گئی۔ تانیہ کے پورے راستے کان پھاڑ چیخیں گونجتی رہیں۔ لاچاری مینشن کے قریب آ کر شہزام نے بریک پر پاؤں رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، جس پر اتنی طاقتور گاڑی بھی ہل کر رہ گئی۔ تانیہ کی تو آتے ہی منہ کے راستے باہر آ نکلنے کو ہوئی۔ وہ ایک دم سیٹ بیلٹ سے جان چھڑاتی باہر بھاگی، پودوں کے پاس جا کر ایک جھٹکے سے الٹی کر دی۔ شہزام جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا اور ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تانیہ خوشگواریت سے ٹیشو کو دیکھا۔ شہزام کو اس کا خیال ہے، لیکن اگلے ہی پل اس کی خوش فہمی اپنی موت آپ مر گئی جب اس کے کانوں نے سرد انداز میں طنزیہ جملے سنے۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا، الزام خود پر رکھ کر تم سے الگ ہو جاتا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے چین ہوئی۔ شہزام نے سگریٹ کو شعلہ دکھایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ یہ انداز بہت دل چھو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس عمل سے قطعی مختلف بے رحم تھی۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں بالکل بھی تم میں دلچسپی نہیں رکھتا؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ انکار کر دو، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم پر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کے الفاظ پر یقین نہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ تانیہ رفیع میں سر ہلاتی ہوئی روتے ہوئے کہنے لگی، میں انکار نہیں کروں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں شہزام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پیار، اور وہ بھی تم سے؟ تم سچ میں اندھی ہو چکی ہو۔ شہزام کے منہ سے حقارت بھرے الفاظ تیز دھار خنجر کی طرح نکلے۔ تانیہ کا جگر چھلنی کر گئے۔ میں آپ سے یہ رشتہ نہیں توڑوں گی شہزام، میں آپ کو ایک عرصے سے پسند کرتی ہوں، آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، پھٹ پڑی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی؟ شہزام نے ایک ابرو کھینچا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی زندگی میں دوسری عورت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ شادی پر راضی ہو جائیں تو میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ادھر سبھی مجھے آپ کی بیوی کی حیثیت سے قبول کر چکے ہیں۔ آپ کا انکار آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تانیہ لاشاری اس کے بازو کو کھینچ کر دھمکانے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے دھمکیاں دو؟ شہزام نے سختی سے اس کی گردن کو گرفت میں لیا۔ بھلے ہی آپ مجھے مار دو، لیکن میں انکار نہیں کروں گی۔ وہ ضدی بنی رہی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اب میں بھی وہی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے۔ شہزام نے اس کی ہٹ دھرمی پر اپنی گرفت چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ تانیہ پیچھے اڑتی دھول کو گھورتی رہ گئی۔ ان ماں بیٹی کے لیے بہت مشکل تھا اتنے امیر خاندان کے لڑکے کو یوں آسانی سے چھوڑ دینا۔ ان کی عزت کا معاملہ تھا،
ہاتھ آتی دولت، عیش اور شہرت کے خواب دیکھتی یہ لڑکی اتنی آسانی سے شہزام کو جانے نہیں دے سکتی تھی۔ شہزام کے دماغ میں کئی باتیں چل رہی تھی، خاص طور پر صبرین کے بارے میں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صبرین کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں راضی ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ابھی تک رسمی نوعیت کا تھا، لیکن وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب آئے۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس نے سوچا کہ اگر وہ صبرین کو اسٹرابری دے کر کچھ قربت پیدا کر سکے تو شاید اس کا دل جیت سکے۔ لیکن پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صبرین ایک بہت ذہین لڑکی ہے اور وہ ہمیشہ گہرائی سے سوچتی تھی۔ گاڑی میں شہزام نے صبرین کو کال کی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ میں آفس میں اوور ٹائم کر رہی ہوں، صبرین چونک کر بولی۔ اسے لگا تھا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اتنی دیر اوور ٹائم کیوں کر رہی ہوں؟ شہزام کی آواز ناپسندیدگی سے بھری تھی۔ تم وہاں رہنا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ صبرین صبرین نے اپنا فون دیکھا اور اس میں قدرے کراہت محسوس ہوئی۔ وہ آخر کار تانیہ کے ساتھ وقت گزار کر کیوں آ رہا تھا؟ کیا اسے دو لڑکیوں کے درمیان جدوجہد سے تھکن نہیں آتی؟ آدھے گھنٹے بعد شہزام کی گاڑی کمپنی کی عمارت کے باہر رکی اور صبرین گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی میں ایک عورت کے عطر کی خوشبو تھی۔ وہ خوشبو وہ تانیہ سے پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ اب وہ پوری طرح سے یقین کر چکی تھی کہ وہ ابھی تانیہ کو گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا اسے دو محبتوں کے درمیان پھنس کر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ اور کیا اسے اس حقیقت کا کوئی احساس نہیں کہ وہ دو لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ دیکھو، یہ میں نے تمہارے لیے لایا ہے۔ شہزام نے پچھلی سیٹ سے ایک ٹوکری نکالی اور صبرین کی گود میں رکھ دی۔ یہ میں نے سوری ولا کے باغ میں سے چن کر لائے ہیں، یہ بہت میٹھے ہیں۔ وہ اسے نظریں گڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو چیز اسے مایوس کر گئی وہ یہ تھی کہ صبرین نے بس ٹوکری پر نظر ڈالی اور ہنسی، مگر وہ ہنسی زیادہ تر تکلیف کا احساس دلاتی تھی، جیسے وہ محض برداشت کر رہی ہو۔ شکریہ۔ صبرین نے ٹوکری سے ایک اسٹرابری اٹھا کر کھا لی۔ یہ اسٹرابری ہم دونوں کی طرح دکھتی ہے، شہزام نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں محبت کی چمک اتر آئی جو اس کی شکل کو عکاسی کر رہی تھی۔ صبرین اس کی نرم اور دلکش آواز میں غرق ہوئی۔ جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو کچھ پل کے لیے وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ شخص اتنا دلکش ہے، اس نے صبرین کو تکلیف دی، لیکن جب وہ نرم رویہ اختیار کرتا تھا تو اسے چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شہزام ہنسا اور اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا جیسے وہ اسے چومنے والا ہو۔ جیسے ہی ان کے ہونٹ ایک دوسرے کے قریب آنے والے تھے، گاڑی میں تانیہ کے عطر کی خوشبو نے صبرین کو بے اختیار اپنا منہ دوسری طرف موڑنے پر مجبور کر دیا اور اس کا چومنا ادھورا رہ گیا۔ گاڑی کا ماحول فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ شہزام کے سینے میں غصہ اٹھایا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنا احمق تھا جب اس نے وہ سب بہترین اور سرخ اسٹرابریز چن کر صبرین کو دینے کی کوشش کی تھی، سوچتے ہوئے کہ وہ خوش ہو جائے گی، لیکن اسے بس سرد رد عمل ملا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے الزام نہیں دے سکتا اور گہرا سانس لیا۔ پھر اس نے اس کے سر کو ہلکا سا چھوا اور کہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن وقت تمہارے دل کو کھولے گا، فکر نہ کرو، میرے پاس وقت بہت ہے۔ صبرین حیران ہوئی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب غصہ کر لے گا اور فوراً اپنی حرکت پر پچھتائے اور اس کے سامنے غلطی کی، لیکن پھر بھی وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔
پھر شہزام نے گاڑی چلائی اور صبرین کو فلیٹ میں واپس لے آیا۔ آنٹی یاسمین نے اسٹرابریاں دھو کر صبرین کو دی اور وہ خوش ہو کر انہیں کھا رہی تھی۔ جیسا کہ شہزام نے کہا تھا، وہ اسٹرابریز واقعی میٹھی اور بہت لذیذ تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر گئے، شہزام نے اسے گلے لگایا اور کان کے قریب نرم آواز میں کہا، اگر تمہیں یہ پسند آئیں تو اگلی بار اور زیادہ لاؤں گا۔ صبرین نے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے ہلکا سا کپ کپایا اور آہستہ سے جواب دیا، ہم۔ صبرین ابھی تک اسٹرابری کی ٹوکری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزام کا ماضی بہت پیچیدہ ہے اور اس کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ شہزام کے غصے سے ڈرتی تھی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ شہزام سے تعلق آگے بڑھے اور سوچتی تھی کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہو جائے۔ یہ دن کا وقت تھا۔ صبرین آفس میں لنچ بریک کے وقت بیٹھی ہوئی ذہن فریش کرنے کے لیے سیل فون پر نیوز سرچنگ کر رہی تھی جب سیل فون پر نیوز نوٹیفیکیشن کی ٹون سنائی دی۔ یہ آج کی ٹاپ ترین نیوز تھی۔ سوری خاندان کا وارث شہزام سوری اپنی جاگیر میں خوبصورت منگیتر کے ساتھ۔ تصویر میں تانیہ لاشاری شہزام سوری کے ساتھ قریب کھڑی اسے دیکھتے ہوئے پیارا سا مسکرا رہی تھی۔ سورج کی بنفشی شعاعیں اوپر سے ان کے بیچ میں سے گزر کر روشنی کا ہالہ سا بنا رہی تھی۔ تصویر بہت مکمل تھی، دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ دونوں میں کس قدر محبت ہے۔ اسے یاد آیا رات کے دوسرے پہر شہزام اچانک ہی گھر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں یہی باسکٹ تھی، بقول اس کے یہ اسٹرابریز اور چیریز اس نے صبرین کے لیے اکٹھی کی ہیں، اور اسی اسٹرابری کے لیے اس نے پوچھا تھا، کیا یہ ہم دونوں کی طرح نہیں لگتی؟ ایسا لگ رہا ہے یہ ہم دونوں ہوں ساتھ ساتھ۔ اور یہ کیسا مذاق تھا، اس نے تانیہ کے ساتھ مل کر اسٹرابریز چنی تھی، وہ بھی کسی دوسری عورت کے لیے۔ کیا اسے بالکل بھی شرمساری نہیں ہوئی؟ لیکن اس میں شرم کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس جیسے بے شرم شخص کا شرم سے کیا واسطہ جو خود اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ اپنی رکھیل کے لیے اسٹرابریز چنے۔ ہاں وہ رکھیل ہی تو تھی، اس کی ان دونوں کے بیچ حیثیت رکھیل جیسی ہی تھی۔ وہ خود کو اور کس حیثیت سے دیکھتی، کس جگہ پر رکھتی خود کو کیسے عزت سے پکارتی۔ اس کی انا، اس کا وقار اس شخص کے قدموں تلے آ کر روندا جا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ کا تعین کر چکی تھی۔ اسے کوئی حسد محسوس نہیں ہو رہا تھا، ہاں نہیں ہو رہا تھا حسد، لیکن گال پر گرم گرم سیال بہتا محسوس کر کے اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پٹ سے گال صاف کیا اور حیرت سے بھیگا ہاتھ دیکھ کر خود پر ہنس پڑی۔ اس کی موبائل پر بیل ہونے لگی۔ صبرین نے چونک کر نام دیکھا، شہزام کالنگ آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کال پک کی۔ سبی، کسی غلط فہمی میں مت پڑنا، میری نانی نے مجھے زبردستی اس کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ تصویر بھی میری لا علمی میں کھینچی گئی ہے۔ دوسری طرف سے شہزام کی گھمبیر آواز گونجی۔ اٹس اوکے شہزام، صبرین نے فرما برداری سے مان لیا بنا کسی احتجاج کے بالکل سپاٹ جواب۔ ادھر شہزام کو اس سے اس قدر سپاٹ جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ جھنجھلایا، کیا مطلب ہوا تمہارا اس بات سے؟ وہ یقیناً صبرین سے ماضی کی صبرین کی اتنا احتجاج چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے لڑتی، چیختی، چلاتی اور پوچھتی کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن وہ پرسکون تھی جیسے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ ادھر صبرین کے لیے شہزام کا رویہ سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیوں وہ اس کے جواب سے ناخوش ہو؟ کیوں اس کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی؟ کیا توقع کر رہا تھا وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، یہ بالکل نارمل ہے کہ ساتھ کھڑے ہونا اور ساتھ فروٹ چننا۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، میں اپنی جگہ جانتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ شہزام تو اس کے جواب پر دنگ ہی رہ گیا۔ وہ کیا سوچے بیٹھا تھا اور صبرین کیا جواب دے رہی تھی؟ وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، اسے اہمیت دے رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے کو بالکل غیر اہم سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر میں شہزام کی کوئی وقت نہیں تھی، اور وہ کتنا بے وقوف تھا کہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ صبرین کو اس خبر سے تکلیف پہنچی ہوگی۔
اور اس نے جلدی سے اسے فون کر کے اپنی طرف سے صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ صبرین حیرت سے بت بنی کال ڈسکنیکٹ دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا اس کی کون سی بات پر وہ برہم ہو کر شہزام نے کال کاٹ دی ہے، کس بات پر ناراضگی دکھائی ہے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہ سکی، کیا وہ صبرین سے یہ امید کر رہا تھا کہ وہ روئے، چلائے، چیخے اور اس سے وجہ پوچھے، جیلس ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ تو تانیہ سے شادی کرنے والا تھا نا، پھر صبرین سے ایسی توقع کیوں چاہ رہا؟ اگر یہ سب ماضی میں ہو رہا ہوتا تو وہ جیلس ہوتی، لیکن اب تو اس کے اندر میں شہزام کے لیے نفرت بچی تھی، صرف نفرت۔ اس کا دل برف کی سلیب بن چکا تھا۔ دوسری طرف آفس میں بیٹھا ہوا شہزام غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے اپنی نانی کے اس کارنامے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے اماں بھی کو کال ملائی۔ اماں بھی، کیا وہ تصویر آپ نے کھینچی تھی؟ وہ کافی غصے میں تھا، لیکن حد ادب کی وجہ سے اپنا لہجہ سنبھال کر پوچھا، کیونکہ ان کی جاگیر میں صرف سوری خاندان کے افراد ہی اس کی تصویر لے سکتے تھے، باہر کا کوئی فرد یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں کیوں؟ اماں بھی نے فخر سے کہا، تم دونوں کی جوڑی لگی اتنی پیاری رہی تھی کہ وہ تصویر لیے بغیر رہ نہ سکی۔ کیسی لگی تمہیں؟ اماں بھی، شہزام کی جھنجھلاہٹ سے آواز اونچی ہو گئی۔ یہ تم کس بات پر اونچا بول رہے ہو؟ ہاں، کیا مجھے اپنی آواز سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اپنی بوڑھی نانی کو؟ اماں بھی کی آواز شہزام سے زیادہ بلند ہوئی۔ تم میرے نواسے ہو، میں ایک تصویر بھی نہیں لے سکتی کیا؟ اماں بھی، آپ لے سکتی ہیں، سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو میری تصویر میڈیا کو نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ شہزام نے کن پٹی سے لائی اور ساتھ ہی دانت پیسے۔ کیا میں نے کل رات آپ پر سب کچھ واضح نہیں کیا تھا کہ میں اس لڑکی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ شہزام نے اب کی ذرا خود پر قابو پایا، لیکن لہجہ شکایتی تھا۔ اگر میں نے ایک تصویر بھیج دی تو کیا ہوا؟ کیا تم اپنی بوڑھی نانی سے لڑو گے؟ اماں میں نے سخت غصے میں کہا۔ شہزام نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف بے بسی سے ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ کیا تم نے نیوز نہیں پڑھی؟ ہر ایک کتنی تعریف کر رہا ہے کہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے اور دونوں میں کتنی محبت دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر ہر ایک تم دونوں کی تعریف میں سر پیر ایک کر رہا ہے اور ادھر تم ہو کے چراغ پا ہو رہے ہو۔ اماں بھی کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اسے اپنے نواسے کی بے وقوفی پر سخت تعصب ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا اماں بھی، میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، کوئی سپر اسٹار یا ہیرو نہیں جسے مشہور ہونے کا شوق ہو۔ شہزام کو اماں بھی کی بچکانہ بات پر اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے آگے بات بڑھنے کی خوف سے بچنے کے لیے کال کاٹ دی۔ پھر وہ کئی دن تک صبرین کے پاس نہیں گیا، نہ ہی اس کا من اپنی جاگیر جانے کا ہوا، بلکہ اپنے فلیٹ میں وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ صبرین نے بھی فون کر کے اس سے وجہ نہیں پوچھی کہ کیوں نہیں آئے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ شہزام کہاں ہے، اس نے اپنی راتیں اور دن کہاں گزارے۔ شام کو ریحام سوری نے اسے کال کر کے ڈسچارج ہونے کا بتایا کہ وہ ایک ہفتہ ہو گیا گھر واپس آ گیا ہے، جس پر صبرین نے دل سے اسے مبارکباد دی۔ اب تو میں اپنا احسان واپس چاہتا ہوں، اس نے مسکرا کر صبرین سے اپنے اصلی شریر لہجے میں کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں، تو آج موقع مل گیا ہے۔ رات کو ہم نے ایک چیریٹی کی تقریب میں جانا ہے اور آپ ساتھ چل رہی ہیں۔ ریحام نے دوستانہ انداز میں دھوس بھری دھمکی دی۔ صبرین پہلے تو تذبذب میں گمسم سی بیٹھی رہی، پھر جب سنا کہ تقریب چیریٹی کی ہے تو ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی۔ اسے ہچکچاہٹ ریحام کے ساتھ جانے پر بھی تھی اور یہ ڈر بھی تھا
کہ وہاں یقیناً پورا سوری خاندان اکٹھا ہوگا، کہیں ڈرامہ نہ بن جائے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں میں نے انتہائی مشکل سے یہ وائس اب کمپلیٹ کی ہے۔ مجھے اتنی غنودگی چڑھ رہی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور مجھے صحیح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، بس جیسے تیسے کر کے میں نے یہ وائس اب کر دیا ہے۔ آج اس کے علاوہ کوئی ایپیسوڈ نہیں آئے گی، اور یہ آلموسٹ 89 to 90 منٹس کی ایپیسوڈ ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، اپلوڈ کرنا، یہی ریزن ہے کہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ بڑی ایپیسوڈ نہیں بناؤں گی، کہ وہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہونے اور پھر اپلوڈ ہونے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ یہی ریزن ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈ بناتی ہوں، وہ جلدی موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، جلدی وائس تک ہو جاتی ہیں اور جلدی اپلوڈ بھی ہو جاتی ہیں۔ آج کے بعد میں کبھی بھی میگا ایپیسوڈ نہیں بناؤں گی، میری سمجھ لیں میری جان نکل گئی ہے اس کے آخری سین تک آتے آتے۔ دوسری بات، مجھے اماں بی کے بیہیویئر پہ، ویسے تو اماں بی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہیں، ویسے تمام ناولز میں ہی یہ جتنی بھی اماں بیاں ہوتی ہیں، انہوں نے زمانہ دیکھ رکھا ہوتا ہے، دھوپ میں ان کے بال سفید نہیں ہوئے ہوتے، اتنی تجربے کار ہوتی ہیں کہ گوٹے گوٹے ہر ایک کو پہچان سکتی ہیں، لیکن وہ تانیہ لاشاری جیسی کسی بھی وہم کو پہچاننے میں ناکام رہی ہیں۔ جتنی بھی ایسی لڑکیاں ہیں، ان کو ہمیشہ ہیرو کی زندگی میں اماں بھی یا اماں جیسی ہستیاں ہی لے کر آتی ہیں، اور جو اپنے آپ کو دنیا کا بڑا چلاک انسان سمجھتی ہیں، سمجھدار انسان سمجھتی ہیں، کہ ہم سے تو سمجھدار اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو لڑکی کی چال دیکھ کے بتا دیں کتنے پانی میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیں، وہ ہر کوالٹی رکھتے ہوئے بھی تانیہ لاشاری جیسی لڑکی کو نہیں پہچان سکتی، اور زبردستی اپنے بیٹے پوتے نواسے کی زندگی میں اس کو فکس کر ہی دیتی ہیں۔ تو مجھے اس ناول میں بھی اماں بی کے بیہیویئر میں بڑا اعتراض ہے کہ ان کو ویسے تو اڑتی چڑیا کے پر گن سکتی ہیں، مجال ہے جو تانیہ لاشاری کا ایک پر بھی ان کی نظر میں آیا ہو۔ چلیں پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔